اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں، جن کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ میں حضرت بایزید بسطامی کا مرتبہ اس طرح ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت کو بسطامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت بسطام کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بسطام کے لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی کہ بستی میں ایک بدکردار عورت ڈیرا لگائے بیٹھی ہے اور اپنے حسن سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کا ایمان اجاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت بایزید نے جب اس بات کو سنا تو اسی لمحے اپنا مسلح اٹھایا اور اس عورت کے گھر کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ شہر کے لوگ بدکردار عورت کے دروازے پر آتے اور حضرت بایزید بسطامی کو وہاں دیکھ کر شرم اور حیرت سے چلے جاتے۔ سارا دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوتے گئے۔ عورت انتظار کرتی رہی اور حیران تھی کہ آج کوئی گاہک کیوں نہیں آیا۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کر اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ خاتون نے غصے سے کہا، اے بابا، اللہ کو یاد کرنے کی اور جگہ تھوڑی ہے؟ تجھے میرے ہی گھر کی گلی ملی تھی، کیوں میرا دھندا خراب کرتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت نے پوچھا، تیرا دھندا کیا ہے؟ خاتون نے کہا، گاہک مجھے قیمت دیتا ہے اور اس کی جو مرضی ہو میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کیا میں بھی تمہاری قیمت ادا کروں؟ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی؟ عورت نے کہا، ہاں۔ حضرت نے اس عورت کو اس کی قیمت ادا کی اور مسلح اٹھا کر اس خاتون کے گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ جس کے ڈر سے اس عورت کے گھر کی سیڑھیاں نہ چڑھتے، وہی مرد خدا اس عورت کی دہلیز میں داخل ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے، اب جب کہ تم نے قیمت وصول کر لی ہے، جو میں کہتا جاؤں گا تم کرتی جانا۔ عورت نے ویسا ہی کیا۔ حضرت نے پہلے وضو کیا اور مصلی بچھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت نے پھر قیام کیا اور جب سجدے میں گئے تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اسے یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے۔ وہ عورت جب سجدے میں جا رہی تھی تو وہ ایک فاحشہ تھی، تو جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو وقت کی اولیاء بن چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت توبہ کرنے کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک اور پارسا خاتون بن گئی۔ سبحان اللہ! شاعر نے کیا خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔